نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کا یہ فرمان پارہ نمبر 10 کے اندر موجود ہے۔ آج اس آیت بینات کی کچھ تفسیر کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس سے ماقبل جو کل کی آیت بینات ہیں اسی کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کفار کے دھوکے دینے کی صورت میں کفار مسلمانوں سے صلح اس نظریے پہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالیں، اور مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کر پھر وہ اپنا جو سازش ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ایسی ہی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ کفار اگر آپ سے صلح کرنا چاہے تو آپ ان سے صلح کریں، ایک آیت میں یہاں فرمایا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کفار آپ سے صلح اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا دھوکہ دینے سے پہلے میں آپ کو اس کے لحاظ سے خبردار کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے آج کے اس فرمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، وہ مدد چاہے فرشتوں کی وجہ سے ہو، وہ مدد چاہے بندوں کی وجہ سے ہو، وہ چاہے جیسی بھی مدد ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کرنے کا اعلان فرمایا۔ اور رب تعالیٰ کا اعلان کبھی معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، رب تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کی امام ہے، تاجدار انبیاء علیہ السلام ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ کسی صورت بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب میں آپ کی مدد کروں گا، تو کوئی دھوکہ دینا چاہے تو دھوکے سے بچاؤں گا، کوئی آپ کا ساتھ چھوڑنا چاہے تو چلا جائے لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آسان لفظوں میں یوں اس کا ترجمہ بنتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا، اور اللہ تمہیں کافی ہے۔ حسبک اللہ، محبوب اللہ آپ کو کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کا شان نزول ہوتا ہے کہ جس مقام پہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوگا۔ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو حدیث کو کہا جاتا ہے شان ورود، یعنی حدیث کے وارد ہونے کی جگہ وہ حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کب کیسے آیا ہے، کہاں آیا ہے، کس مقام پہ آیا ہے، تو اس کو حدیث ورود کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا حکم کہاں آیا ہے، کس سوال کے جواب میں آیا ہے، تو پھر اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ یا ایھا النبی حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کا شان نزول ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے، غزوہ بدر کے میدان میں جنگ سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور مومنین انصار صحابہ اکرام یا اس سے مراد انصار اور مہاجرین ہے، یہ دونوں مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ وہ عبداللہ بن عباس ہے
جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس آیت کو مدنی صورت میں، یا اس آیت کو مدنی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اور ایک آیت کا معنی یہ بنا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور مسلمانوں کو بھی کافی ہے، یعنی اللہ آپ کو بھی کافی ہے، آپ کا مددگار کافی ہے، کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے، کسی اور مدد کی ضرورت مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، یعنی اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کرے۔ دوسرا معنی یہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہے، یعنی مدد کے لحاظ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے اتباع کرنے والے مسلمان ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ آپ کو کافی ہے، کہ اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت بینات کا جو 64 آیت بینات ہے سورۃ الانفال کی، اس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر تھا، کہ جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کا اعلان کیا جا رہا ہے، مدد کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی آپ کو کافی ہے، اور آپ کے پیروی کرنے والے بھی آپ کو کافی ہے مدد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔